الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم الی آخر الآیہ۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، رواہ البخاری فی کتاب التفسیر باب سورۃ التوبہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ محترم بھائیو، دوستو، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، میں اپنا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ خاکسار کا نام عبدالباری شفیق السلفی ہے۔ میں نے ہندوستان کی مایہ ناز اسلامک یونیورسٹی جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس سے سن 2011 میں سند فراغت حاصل کی ہے۔ میں فی الحال الحمدللہ شہر ممبئی کی معروف و مشہور درسگاہ جامعہ اسلامیہ نور باغ کوسہ ممبرا میں بحیثیت مدرس اور وہاں کے ماہنامہ ترجمان ماہنامہ مجلہ نور کا ایڈیٹر اور مدیر ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ تمام بھائیوں بزرگوں کے تعاون اور مدد سے، دعاؤں سے میں شہر ممبئی کی ایک اہم یونیورسٹی ممبئی کالینا یونیورسٹی سے اردو لینگویج میں ایم فل کر رہا ہوں۔ الحمدللہ میرا ایم فل کا مقالہ پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ ان قریب میں اپنا وہ مقالہ جمع کر کے انشاءاللہ العزیز پی ایچ ڈی میں داخلہ لوں گا اور انشاءاللہ مستقبل میں ڈاکٹر بنوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب کرے، اور رب العالمین ہم تمام بھائیوں بزرگوں کو اس دنیا کے اندر کثرت سے اعمال حسنہ کرنے کے ساتھ ساتھ اور دینی پروگراموں میں، دینی محفلوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میرے بھائیوں، دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 کی جس آیت مبارکہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی طرح سے صحیح بخاری کتاب التفسیر باب سورۃ التوبہ کی جس حدیث شریفہ کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس آیت مبارکہ اور حدیث شریفہ کی روشنی میں آج کے اس درس کا موضوع عظمت محرم اور ہمارا معاشرہ ہے۔ یہ مبارک مہینہ جو ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، جس کی آج 5ویں تاریخ ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ نہایت ہی عظمت، برکت اور تقدس کا مہینہ ہے۔ اس کی حرمت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام کے اندر اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ہم مسلمانوں کو، ہم امت محمدیہ کے افراد کو چاہیے کہ ہم گہرائی اور گہرائی کے ساتھ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، اور کتاب و سنت کے ذریعے سے جو پیغام ہم تک پہنچتی ہیں یا جن کاموں کے کرنے کا رب العالمین ہمیں حکم دیتا ہے، ہم اخلاص الالہیت کے ساتھ رب العالمین اور نبی کائنات کے تعلیمات و احکامات پر عمل پیرا ہو کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں۔ اسی میں ہم سب کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے مقدس کلام سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک ہم نے سال کو 12 مہینوں کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، یعنی ایک سال یہ 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، یعنی ابتدائے آفرینش سے ہی، شروع ہی سے رب العالمین نے سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، اللہ فرماتا ہے کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت و تقدس کے ہیں، عظمت کے ہیں، فضیلت والے ہیں، بابرکت ہیں۔ منہا 4 حرم ذالک الدین القیم، یہی بہترین اور درست دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا اے امت محمدیہ کے افراد، تم عموماً تمام مہینوں میں، سال کے 12 مہینے میں اور خصوصی طور پر سال کے ان 4 حرمت والے مہینوں میں اپنی نفسوں پر ظلم و زیادتی مت کرو، قتل و خریزی مت کرو، جنگ و جدال مت کرو، جہاد مت کرو، گالی گلوج مت کرو، بے حیائیوں اور فحاشیوں سے، برائیوں سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی معصیت کا کام کرتا ہے، تو رب العالمین اس کو عذاب دیتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان ان حرمت والے مہینوں میں کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ اس کو ڈبل عذاب دیتا ہے۔ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حرمت والے مہینوں میں اگر ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں، کوئی اچھا عمل کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہم کو اس پر دوگنا ثواب دیتا ہے، اسی طرح سے اگر ہم کوئی گناہ کریں گے تو ہم کو دوگنا عذاب بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اجمالی طور پر ارشاد فرمایا کہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اس میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، لیکن رب العالمین نے اپنے پورے مقدس کلام کے اندر، قرآن کریم کے اندر کہیں اس بات کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ وہ حرمت کے مہینے کون کون سے ہیں۔ وہ عظمت کے مہینے جو ہم نے بنائے ہیں، تقدس کے مہینے جن میں خصوصی طور پر تم کو جنگ و جدال نہیں کرنا ہے، قتل و خریزی نہیں کرنا ہے، وہ مہینے کون سے ہیں؟ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے اس کو، تو کہیں آپ کو اس بات کی تعلیم نہیں ملے گی یا اس بات کی توضیح نہیں ملے گی کہ وہ حرمت کے مہینے کون کون سے ہیں۔ اس کی تشریح اور توضیح ہمیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے۔ ایک علمی نکتہ ہے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ لوگ احادیث نبویہ کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کی تعلیمات اور احکامات پر عمل کر لیں گے، ہمارے نجات کے لیے کافی ہے، اور وہ احادیث کا یا حدیثوں میں کچھ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ظالم ہیں، گمراہ ہیں، اس لیے کہ جب تک ہم اللہ کے رسول کے فرمودات کو، اللہ کے رسول کی صحیح احادیث کا مطالعہ نہیں کریں گے، یا ہم اللہ کے رسول کی تمام تعلیمات کو ہم سامنے نہیں رکھیں گے، ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن کی تشریح اور توضیح کے لیے، قرآن کی مجمل آیتوں کی تشریح کے لیے اور اس کی وضاحت کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، نبی پر آپ نے الہام کیا ہے، وہی نازل فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جس کی تفسیر آپ کو قرآن کریم کے اندر نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پر آپ نماز کا معاملہ لے لیجئے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو، ہم امت محمدیہ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا قوموا الی الصلاۃ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ بہت سارے مقامات پر اللہ نے ہم مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہم نماز پڑھیں گے تو کتنی رکعت پڑھیں گے، کب کب نماز پڑھیں گے، کس کس اوقات میں نماز پڑھیں گے، کس نماز میں ہم کتنی رکعت نماز پڑھیں گے، ظہر کی نماز میں ہم کتنی رکعت پڑھیں گے، عصر میں کتنی رکعت پڑھیں گے، مغرب میں کتنی رکعت پڑھیں گے، فجر میں کتنی پڑھیں گے، اس کی تشریح اور توضیح آپ کو قرآن کریم کے اندر کہیں نہیں ملے گی۔ اس کی تشریح کہاں ملے گی ہمیں؟ اللہ کے رسول کی احادیث کے ذریعے سے۔ نبی نے ہم کو پڑھ کر کے صحابہ کو بتلایا ہے، سکھلایا ہے اور تعلیم دی ہے کہ اگر آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو 4 رکعت پڑھنی ہے، جمعہ کی نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے رسول نے 2 رکعت پڑھ کر کے بتلایا ہے۔ اگر کوئی انسان جمعہ کی نماز 4 رکعت پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے ہم کو 2 ہی رکعت پڑھ کر کے بتلایا ہے، سکھلایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، اے میرے امت کے لوگوں، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آپ نے فرمایا تھا کہ خذوا عنی مناسککم، اے میرے صحابہ تم مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں، آج میں تمہارے ساتھ موجود ہوں، تم مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو اور تم اسی طرح سے حج کرنا جس طرح سے تم مجھ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسی طرح سے بہت ساری آیتیں ہیں، بہت سارے احکامات ہیں جن کی تفصیل آپ کو قرآن کریم کے اندر نہیں ملے گی، اس کی تشریح آپ کو احادیث کے ذریعے معلوم ہوگی۔ جو لوگ قرآن کریم کو اپنے نجات کے لیے کافی مانتے ہیں، احادیث نبویہ کا انکار کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کے رخساروں پر یہ حدیث مبارکہ ایک زناٹے دار تماچا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ 1 سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت و تقدس کے ہیں، عظمت کے ہیں۔ اب وہ مہینے کون سے ہیں اس کی تشریح اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اس میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم الحرام کا مہینہ، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے الذی بین جمادی و شعبان، جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب تفسیر کی روایت ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی تشریح کر رہے ہیں کہ پہلا مہینہ جو حرمت کا ہے، جس میں مسلمانوں پر جنگ و جدال کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، قتل و خریزی کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ ذی القعدہ کے مہینے میں مسلمان جہاد نہیں کر سکتے، لڑائی نہیں کر سکتے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمان رب العالمین کے مقدس گھر کی زیارت کرنے کے لیے اپنے شہروں کو چھوڑ کر کے، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر کے، اپنی بستیوں کو چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ جا کر کے رب العالمین کے مقدس گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام کے اندر، نبی کائنات نے احادیث مبارکہ کے اندر پے در پہ حرمت کے 3 مہینوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ اسلامی تقویم اور کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، یہی سے اسلامی مہینے کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کے ہجرت کے واقعے کو لے کر کے جب ظالموں نے، کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو خوب ستایا اور آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ میں رہنا دوبھر کر دیا، تو اللہ کے حکم سے نبی کائنات نے اپنے مقدس شہر کو چھوڑ کر کے، اپنی بستی اور قریہ کو چھوڑ کر کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اسی واقعے کو لے کر کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کے ایک باہمی اتفاق سے اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ہجرت کے واقعے کو لے کر کے اسلامی تقویم اور کیلنڈر کی ابتدا کی جائے۔ چنانچہ وہیں سے محرم الحرام کا اسلامی مہینہ وہیں سے شروعات ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 3 مہینوں کو ایک کے بعد دیگر حرمت والا کیوں بنایا ہے؟ اس میں حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ ذی القعدہ کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، اس کے فوراً بعد ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، تینوں مہینے حرمت کے مہینے ہیں، اور رجب کا مہینہ ہے جو بیچ میں مہینہ آتا ہے جو حرمت کا مہینہ ہے۔ یہ 3 مہینے ایک کے بعد دیگرے کیوں آتے ہیں؟ اس کی حکمت اور مصلحت کچھ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اگر کچھ بنایا ہے، کچھ قانون نافذ کیا ہے تو اس کی کچھ حکمت ہو سکتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ
اپنی مایہ ناز تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں، ان حرمت والے پیدر پہ مہینوں کی حکمت اور مصلحت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کی ایک حکمت اور مصلحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے 3 مہینوں کو ایک کے بعد دیگرے اس لیے بنایا کہ ذی الحجہ کا مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے، جس میں دنیا کے تمام مسلمان اپنے شہروں اور بستیوں کو چھوڑ کر کے، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر کے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ جا کر کے رب العالمین کے مقدس گھر کی زیارت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، مینا میں جا کر قیام کرتے ہیں، عرفات کے میدان میں جا کر ٹھہرتے ہیں نہایت ہی سکون کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ۔ اس میں اللہ کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمان خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے تو ان کو چین و سکون چاہیے کہ وہ اپنے گھروں سے جب وہ نکلے تو نہایت ہی سکون کے ساتھ نکلے، اور جو اپنے بال بچوں کو اپنے گھروں میں چھوڑ کر کے جائیں تو نہایت ہی سکون کے ساتھ چھوڑ کے جائیں، ان کے اوپر کوئی ذہنی ٹینشن نہ ہو، کوئی بوجھ نہ ہو کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہمارے بال بچوں پر کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ اسی لیے کفار و مشرکین بھی زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان حرمت والے مہینوں کے تقدس کو پامال نہیں کرتے تھے، اس کی عظمت کو وہ لوگ بھی سمجھتے تھے، اور ان حرمت والے مہینوں میں وہ بھی لڑائی جھگڑا بند کر دیا کرتے تھے، قتل و خریزی بند کر دیا کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اس لیے جب ذی القعدہ کے مہینے میں لوگ نکلتے ہیں تو سکون کے ساتھ ذی الحجہ کے مہینے میں حج کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اس کے بعد محرم الحرام کے مہینے میں وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے بعد نہایت ہی امن و سکون کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حجاج کرام کا قافلہ در قافلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے ایک کے بعد دیگرے قافلہ آ رہا ہے محرم الحرام کے مہینے میں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے، دین محمدیہ نے، شریعت اسلام نے ایسے مسلمانوں پر جو صاحب استطاعت ہوں، جن پر حج کرنا لازم اور ضروری ہے، اگر ان کے ملکوں میں، ان کے شہروں میں یا مکہ مکرمہ میں اگر جنگ و جدال چل رہی ہو، 2 ملکوں کے درمیان جھگڑا اور لڑائی چل رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس فریضے کو رب العالمین ساقط کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کی، ایک انسان کی جان کی بہت قدر و قیمت ہے، انسان کی جان کی بہت اہمیت ہے، اور اللہ رب العالمین کسی کے جان اور کسی کے جان و مال کا نقصان نہیں کرانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس اہم فریضے کو ایسی صورت میں، ایسے ناگفتہ بحالت میں اس کو ساقط کر دیا جاتا ہے۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جب ایسا کوئی معاملہ ہو، لڑائی جھگڑا کا کوئی نوبت ہو، تو یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے 3 مہینوں کو ایک کے بعد دیگرے حرمت والا قرار دیا ہے، تاکہ ذی القعدہ کے مہینے میں مسلمان مکہ مکرمہ جا کر کے ذی الحجہ کے مہینے میں اس اہم فریضے کی ادائیگی کر سکیں، اور محرم الحرام کے مہینے میں نہایت امن و سکون کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکیں۔ چوتھا مہینہ جو رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے بیچ میں اس لیے قرار دیا تاکہ مسلمان اگر کفار و مشرکین ان سے جہاد کرنے کے پیدر پہ ہیں تو آپ مسلمان ان سے جہاد کریں گے، لیکن جب رجب کا مہینہ آئے گا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، تو اس میں جنگ و جدال کو بند کر کے مسلمان جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر سکیں گے، عمرہ کی ادائیگی کر سکیں۔ اس لیے رب العالمین نے بیچ میں ایک مہینہ حرمت والا بیان قرار دیا، رجب کا مہینہ یہ حرمت والا قرار دیا ہے۔ یہ اس کی حکمت اور مصلحت۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، یہی بہترین اور درست دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اے امت محمدیہ کے افراد تم خصوصی طور پر ان حرمت و تقدس کے مہینوں میں اپنی نفسوں پر ظلم و زیادتی مت کرو، قتل و خریزی مت کرو، بے حیائی اور فحاشی کے کام مت کرو، اس لیے کہ ان حرمت کے مہینوں میں برائیوں کا عذاب بڑھ جاتا ہے، جس طرح سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح سے رب العالمین ہمارے گناہوں میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو ہمیشہ، چاہے ہم رات کی تاریکی اور تنہائی میں ہوں یا دن کے اجالے میں ہوں،
محرم کا مہینہ ہو یا ذیقعد کا مہینہ ہو یا صفر کا مہینہ ہو یا ربیع الاول کا مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو، اللہ نے ہم مسلمانوں کو قتل و خریزی کرنے سے، جنگ و جدال کرنے سے، بے حیائی اور فحاشی کے کاموں کے کرنے سے، برائیوں کے کرنے سے اللہ نے ہم کو منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل جو سیاہ ہو گئے ہیں، جب دین کی باتیں ان کو بتلائی جاتی ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم ان تک پہنچائی جاتی ہیں، تو وہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اس پر وہ عمل نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے، ان کا پورا دل سیاہ ہو چکا ہے، کالا پڑ چکا ہے، ان پر کوئی اچھی بات اثر انداز نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء فی قلبہ، اگر بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی معصیت کا کام کرتا ہے، چاہے جان بوجھ کر کے یا انجانے میں، ہر انسان گناہوں کا، خطا اور نسیان کا پتلا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، دنیا کے ہر انسان، ہر مسلمان، ہر انسان خطا کار ہیں، سب سے گناہ کے کام ہوتے ہیں، معصیت کے کام ہوتے ہیں، کوئی انسان گناہوں سے مبرہ اور پاک و صاف نہیں ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام سے بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، دنیا کا ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، معصیت کے کام ہوتے ہیں، لیکن ان گنہگاروں میں، ان خطا کاروں میں سب سے اچھے اور بہتر لوگ وہ ہیں جن سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی چھوٹا موٹا غلط کام ہو جاتا ہے، فوراً وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، رب العالمین کے مقدس گھروں میں آ کر کے الہا وزاری کرتے ہیں، اپنی جبین نیاز کو خم کر کے، اپنی پیشانی کو ٹیک کر کے، اپنے ماتھے کو جھکا کر کے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے، اپنے دامن کو پھیلا کر کے رات کی تاریکی اور تنہائی میں اللہ سے روتے ہیں، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اے اللہ مجھ سے گناہ کا کام ہو گیا ہے، اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، اے اللہ میرے ہاتھ کے ذریعے سے فلاں کو تکلیف پہنچ گئی ہے، میرے زبان کے ذریعے سے فلاں کو چوٹ پہنچ گئی ہے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ یقیناً رب العالمین بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس آئیں، مجھ سے توبہ کریں، مجھ سے استغفار کریں، میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ رب العالمین اپنے اس بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے جو بندہ گناہ کے کرنے کے بعد یا گناہ ہو جانے کے بعد اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتا ہے۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے صبح اور شام آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور پکار کے کہتا ہے کہ اے میرے بندو تم مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے استغفار کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ کو پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تمہاری حاجات کو پوری کروں گا، تمہاری مرادوں کو پوری کروں گا، تم مجھ کو پکار کے دیکھو تو صحیح۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ میرا رب کہاں ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب بہت ہی قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بہت ہی قریب ہے۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب کوئی پکارنے والا اس کو پکارتا ہے تو رب العالمین بندے کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی مرادوں کو پوری کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لہذا بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کو پکاریں، اپنی مرادوں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنے مصائب کو، اپنے آلام کو، اپنے دکھ اور درد کو اس اللہ کے سامنے بیان کریں، اس لیے کہ رب العالمین کے علاوہ ہماری دعاؤں کو کوئی سننے والا نہیں ہے، ہماری پریشانیوں کو کوئی ختم کرنے والا نہیں ہے، ہماری مصائب کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم پر کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی غم لاحق ہے، اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی پڑوسی بیمار ہے، ہم پر کوئی پریشانی ہے، ہمارے کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، تجارت میں خسارہ ہو گیا ہے،
ہمیں اپنے ان تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو اسی اللہ واحد کے سامنے پیش کرنا چاہیے جو یقیناً ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ آپ اس پروردگار کو پکارو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ، کوئی مومن بندہ گناہ کا کام کرتا ہے، ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ، کوئی مومن بندہ گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبہ، اگر بندے سے کوئی گناہ کا کام ہو گیا، کوئی معصیت کا کام ہو گیا، اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ گیا، پھر آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر بندے نے فوراً ہی اپنے اس گناہ سے توبہ کر لیا، فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، اور اللہ سے استغفار کر لیا، اے اللہ مجھ سے گناہ کا کام ہو گیا ہے، مجھ سے جان بوجھ کر کے انجانے میں یہ خطا ہو گئی ہے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو سقل قلبہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کے اس دل پر پڑے ہوئے دھبے کو فوراً ہی پاک و صاف کر دیا جاتا ہے۔ بندے کے دل پر جو سیاہ دھبا پڑا تھا، اس گناہ کی وجہ سے اگر اس نے توبہ کر لیا تو اس کے دل کو دوبارہ دھل دیا جاتا ہے، پاک و صاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ ایک گناہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ گناہ کا کام کرتا ہے، گناہوں پر گناہیں کرتا ہے، معصیت پر معصیت کرتا ہے، خطاؤں پر خطائیں کرتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَلُوَ قَلْبُهُ فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ فِي سُورَةِ الْمُطَفِّفِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بندے نے توبہ نہیں کیا، اللہ سے استغفار نہیں کیا، تو اس کے گناہوں پر گناہیں کرتا رہا تو اس کا پورا دل جو ہے سیاہ پڑ جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے، یہی وہ رین ہے جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام سورہ مطففین کے اندر کیا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ گناہوں کے کرنے کی وجہ سے، ان کے ان خطاؤں کی پاداش میں، ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے ان کا پورا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ اب ان پر کوئی اچھی بات جلدی اثر انداز نہیں ہوگی۔ جب ان کو موقع ملا تھا انہوں نے اللہ سے استغفار نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب بندہ گناہ کے کثرت سے کام کرتا ہے، رب العالمین کے بے شمار انعامات و احسانات سے مستفید ہوتے ہوئے اللہ نے ہم کو بے شمار انعامات سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، اچھا جسم دیا ہے، صحیح سالم ہاتھ اور پیر دیے ہیں، چلنے اور پھرنے کے لیے، کام کاج کرنے کے لیے اللہ نے پاؤں دیے ہیں، 2 ہاتھ دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دیا ہے، دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھ دی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں، اور دماغ، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر انسان صرف اللہ کے انہی احسانات کا شکریہ ادا کرے تو کبھی بھی وہ اللہ کے احسانات کو پورا نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے، سماج کا جائزہ لیجئے، جو اپنے پیر سے معذور ہیں، یا ان کے ہاتھ نہیں ہیں، یا ذہنی ان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، آپ ان کی حالت دیکھیے کیسی ہوتی۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہم پر ہے کہ اللہ نے ہم کو صحیح سالم بنایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ہم کو اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، ہم کو اولاد سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے۔ یہ سب اللہ کے بہت بڑے احسانات ہیں۔ اگر ہم اللہ کی ان احسانات کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو کبھی بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ ہے کہ ہم میں سے کچھ مسلمان، کچھ بندے اللہ کے انہی انعامات سے مستفید ہوتے ہوئے، فائدہ اٹھانے کے باوجود بھی اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض قرار دی ہے، چاہے ہم گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، بیمار ہو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر انسان کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر کے نماز پڑھے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر کے نماز پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو آنکھ کی اشاروں سے نماز پڑھے، لیکن بندے کو نماز ہر حالت میں پڑھنی پڑنی۔ لیکن آج ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، یوں ہی دوستوں میں بیٹھ کر کے گپاسٹنگ کرتے رہتے ہیں، لہو لعیب کی باتوں میں، اپنے دکان پر بیٹھ کر کے یوں ہی نماز کو ضائع برباد کر دیتے ہیں۔ دوستوں کے درمیان بیٹھ کر کے دنیاوی خرافات میں ملوث رہتے ہیں، کھیل کود میں ہم مگن رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے، مؤذن کی صدائیں ہماری سماعت سے ٹکراتی ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف،
لیکن ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رینگتے. ہم اپنے کام کاج میں اس طرح مگن رہتے ہیں, اپنے بال بچوں کے ساتھ ہم اس طرح مگن رہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی. میرے بھائیوں, یہ بہت بڑا المیہ ہے آج ہمارے معاشرے اور سماج کا, جس پر ہمیں گہرائی اور گہرائی سے ٹھنڈے دماغ سے ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے رب العالمین کے انعامات سے مستفید ہوتے ہوئے اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ان کے دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے, ان پر قسم قسم کی بلائیں ڈال دیتا ہے, پریشانیاں ڈال دیتا ہے. لوگ اس دنیا کے اندر روزیاں کماتے ہیں, محنت و مشقت کرتے ہیں, اپنے بال بچوں کی اچھی مستقبل کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں, روپیہ کماتے ہیں, بینک بیلنس کرتے ہیں, پراپرٹی اور جائیداد بناتے ہیں. کس کے لیے؟ اپنے بال بچوں کے لیے. لیکن آپ جان لیجئے کل قیامت کے دن یہی اولاد آپ کو ایک نیکی دینے سے دور بھاگے گی, ایک نیکی دینے سے دور بھاگے گی. یہی اولاد جس کے مستقبل کے لیے, جس کی اچھی تعلیم اور تربیت کے لیے آپ اس دنیا کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر روزیاں کماتے ہو, سودی کاروبار کرتے ہو, رشوت لیتے اور دیتے ہو, اور بےمانی کر کے, چوری کر کے, ڈکیتی کر کے, جھوٹ بول کر کے, کاٹا مار کر کے, لوگوں کو دھوکہ دے کر کے آپ روزیاں کماتے ہو, بینک بیلنس کرتے ہو اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے. یہی اولاد, یہی بیوی بچے کل قیامت کے دن آپ کو ایک نیکی دینے سے دور بھاگیں گے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ الی آخر الآیہ. آپ کا سگا بھائی آپ سے دور بھاگے گا, آپ کی بیوی آپ سے دور بھاگے گی, آپ کا بیٹا آپ سے دور بھاگے گا, آپ کا باپ آپ سے دور بھاگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا بیٹا, میرا باپ, میری بیوی, میری ماں, میری بہن, میرا بھائی مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے اور میری نیکیوں کے اندر کمی آ جائے. یہ قیامت کا دن ہوگا, اس قیامت کا, وہ قیامت کا دن جہاں ہم تمام انسانوں کو حاضر ہو کر کے اپنے پائی پائی کا حساب و کتاب دے رہا ہے. اس دنیا کے اندر ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں, جس طرح کے اعمال کرتے ہیں, ہمیں اپنے تمام اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے. اگر ہم اس دنیا کے اندر حلال روزی کماتے ہیں, حلال کمائی کرتے ہیں اور حلال کمائی کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے ہیں, پیٹ بھرتے ہیں, تو یقیناً آپ کی دعائیں آپ کی اولاد کے حق میں, اولاد کی دعائیں آپ کے حق میں انشاءاللہ العزیز ضرور قبول ہوں گی. اس لیے کہ دعاؤں کی قبولیت کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان حلال کمائی کرتا ہو. حلال کمائی کرنا یہ انسان کے قبولیت اعمال کے شرائط میں سے ایک شرط ہے. اگر انسان حرام کمائی کرتا ہے, سودی کاروبار کرتا ہے, رشوت لیتا اور دیتا ہے, فراڈ کرتا ہے, لوگوں کو ٹوپی پہنا کر کے کاروبار کرتا ہے, تو ایسے انسان کے کاروبار میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی ہے. اگر ظاہری طور پر جس کو ہم برکت کہتے ہیں, یا ہم کہتے ہیں کہ بہت انسان جو ہے بہت اچھا کاروبار کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے اچھا پیسہ کما رہا ہے, لیکن میرے بھائیوں یہ ہمارا وہم و گمان ہے. اس لیے کہ ہم پیسہ تو کما لیتے ہیں, لیکن رب العالمین کی طرف سے بے شمار مصائب, قسم قسم کی بلائیں ایسے لوگوں پر ہمیشہ رہتی. کبھی ان کا لڑکا بیمار ہے, کبھی ان کی بیٹی بیمار ہے, کبھی ان کی بہو بیمار ہے, کبھی وہ خود بیمار ہے, کبھی ان کا جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایسے قسم قسم کی بلائیں اور پریشانیاں ایسے لوگوں پر ہمیشہ رہتی. جو لوگ اس دنیا کے اندر رب العالمین کے دیے ہوئے انعامات سے مستفید ہوتے ہوئے اس کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتے, اللہ فرماتا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنقا ونحشره يوم القیامة اعما قال ربی لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر میری آیتوں سے, میری نشانیوں سے, میرے احکامات اور فرامین سے روگردانی کی, میں نے اپنے انعامات اور احسانات اس پر کیے تھے, لیکن میرے رسول اس کے پاس آئے تھے, میں نے اپنی کتابوں کو اس پر نازل کیا تھا, میرے رسولوں نے, پیغمبروں نے اور امت کے سلف صالحین نے, علماء کرام نے کتاب و سنت کی تعلیمات کو ہم تک پہنچایا تھا, لیکن لوگوں نے اس کو ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. اس تعلیمات پر, ان تعلیمات پر انہوں نے عمل نہیں کیا.
تو اللہ فرماتا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنقا، ہم ان کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، ان پر قسم قسم کی بلائیں اور پریشانیاں ڈال دیتے ہیں، مصیبت ڈال دیتے ہیں۔ انسان کماتا تو اچھا پیسہ ہے لیکن اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، کبھی وہ خود جو ہے ٹینشن میں رہتا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کہیں مریض ہے، ایڈمٹ ہے، اس طرح قسم قسم کی بلائیں اور پریشانیاں انسان پر ہمیشہ لاحق رہتی۔ تو اسی کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اللہ فرماتا ہے کہ ایسے ظالموں کو، ایسے گنہگاروں کو، ایسے کفار و مشرکین کو کل قیامت کے دن ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وَقَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ ظالم کہے گا، وہ گنہگار کہے گا کہ اے اللہ تو نے دنیا کے اندر ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی تھی، ہم دنیاوی چیزوں کو دیکھتے تھے، دنیا کے اندر چلتے اور پھرتے تھے، آج تو نے ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا کہ تیرے پاس میرے رسول آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، میری کتابیں نازل کی گئی تھی، میرے امت کے اچھے اچھے لوگوں نے، علماء کرام نے کتاب و سنت کی تعلیمات کو تم تک پہنچایا تھا، لیکن تم نے اس پر عمل نہیں کیا، میرے فرامین کو بالائے طاق رکھ دیا، قرآن کریم کا مطالعہ ضرور کیا تھا لیکن اس کے احکامات اور فرامین پر عمل نہیں کیا تھا، اس لیے آج تجھے اندھا کر کے اٹھایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کے انعامات سے مستفید ہوتے ہوئے کثرت سے اعمال حسنہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہی نیکیاں کل قیامت کے دن ہمارے کام آنے والی ہیں، ورنہ یہ دنیا تو فانی ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہم سب کو جانا ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی نہ تو کچھ لے کر کے آیا ہے اور نہ کچھ لے کر کے جائے گا، صرف جو لے کر کے بندہ جائے گا وہ اس کے نیک اعمال ہوں گے، جو اس کے قبر میں بھی کام آئیں گے، روشنی کا کام دیں گے، اور کل قیامت کے دن بھی میدان محشر میں یہی نیکیاں ہمارے لیے کام آئیں گی، پل صراط پر بھی یہی نیکیاں ہمارے لیے کام آئیں گی اور جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنیں گے۔ اگر ہم نے اپنے ان قیمتی ایام کو، ان محدود اوقات کو، ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ ہماری موت کب آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کب آئے گی، کہاں آئے گی۔ آج ہم زندہ ہیں، کل کی ہمیں فکر نہیں، کل کے بارے میں خبر نہیں۔ اللہ نے ہم کو ایک بہترین موقع دیا ہے، ان قیمتی ایام کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور خصوصی طور پر ماہ محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں کثرت سے اعمال حسنہ کرنی چاہیے، نیکیوں کے کام کرنے چاہیے، پنج وقتہ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل کا بھی اہتمام کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول کی پیاری حدیث ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اگر کسی مہینے کے روزے ہیں تو اللہ کے مہینے محرم الحرام کے مہینے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اللہ نے اس محرم کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے کہ شہر اللہ المحرم، محرم کے مہینے کے روزے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضلیت والے روزے ہیں، سب سے اہمیت اور فضیلت والے روزے ہیں۔ وہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، اور فرض نمازوں کے بعد، فرائض کے بعد سب سے افضل نمازیں رات کی نمازیں، یعنی تہجد کی نمازیں۔ ایک مسلمان کو، ایک نوجوان کو، مرد و خواتین کو اس ماہ مبارک کی اہمیت کو، اس مبارک اور متبرک مہینے کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس میں کثرت سے اعمال حسنہ کرنی چاہیے، نیکیوں کے کام کرنی چاہیے، پنج وقتہ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل کا بھی اہتمام کرنی چاہیے، اور رمضان کے روزوں کے علاوہ ان مبارک مہینوں میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کرنی چاہیے، جس سے رب العالمین ہم سے خوش ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہماری خطاؤں کو معاف کرتا ہے، جہنم سے ہم کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول جب تک مکہ مکرمہ کے اندر تھے آپ ہمیشہ محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے پھر بھی آپ مدینہ منورہ کے اندر آپ بھی روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا، صحابہ کرام نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ تم یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ اسی دن اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نجات دلایا تھا،
بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے فرعون جیسے ظالم اور جابر انسان سے جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تمہارا خدا ہوں، اور لوگ اس کی پوجا اور پرستش کیا کرتے تھے، اس کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکا کرتے تھے، اپنی زمین نیاز کو خم کیا کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا کہتا تھا۔ اس ظالم بادشاہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دلائی تھی۔ اسی خوشی میں یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں ہم تم سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم ان کی خوشی میں ہم روزہ رکھیں۔ اور اللہ کے رسول محرم الحرام کے اس یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا خود بھی روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ اور جب آپ نے سنا کہ یہودی 10 کا صرف روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھو، اس لیے کہ ہمیں ہر کام میں یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کاٹو، یہ اس طرح سے بہت ساری احادیث ہیں جو یہودیوں کی مخالفت کرنے کی ہمیں تعلیم دی گئی۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 10 محرم الحرام کے ساتھ ساتھ تم 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھو، اور اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ العزیز 10 محرم الحرام کے ساتھ ساتھ یوم عاشورہ کے ساتھ ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن سوئے اتفاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پہلے انتقال ہو گیا اور آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اس روزے کے متعلق اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو انسان خلوص اللہیت کے ساتھ رب العالمین کی رضا جوئی کی خاطر یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے عرفہ کے روزے کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو ایسے لوگوں کے رب العالمین 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ایک آئندہ سال کے اور ایک پچھلے سال کے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ اخلاص اللہیت کے ساتھ یوم عاشورہ کا اور 9ویں محرم الحرام کا روزہ رکھے گا تو مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو، ہم نوجوانوں کو خصوصیت کے ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے تو ہمیں اس محرم الحرام کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کے روزے رکھنے کا خود بھی اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بال بچوں کو بھی، اور اپنے دوستوں اور احباب کو بھی، اپنے معاشرے اور سماج کے افراد کو بھی رکھنے کی تلقین کرنی چاہیے، ترغیب دلانا چاہیے۔ اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اگر آپ بھلائی کا حکم دیتے ہو آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اگر آپ برائی کا حکم دیتے ہو تو آپ کو اتنا ہی گناہ ملے گا۔ اس لیے ہمیں خیر کی چیزوں کو عام کرنا چاہیے، اس کتاب و سنت کی تعلیمات کو لوگوں تک پھیلانا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسی محرم الحرام کے مہینے میں جو نہایت ہی عظمت و حرمت والا مہینہ ہے، تقدس کا مہینہ ہے، جس مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر قتل و خوریزی کو، بے حیائی اور فحاشیوں کے، بدعت و خرافات کے کاموں کے کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن آج ہم مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، آج ہم مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے مسلمان، ایک اللہ کو ماننے والے مسلمان، ایک قرآن کی تلاوت کرنے والے مسلمان، ایک نبی پر ایمان لانے والے مسلمان، ایک خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے والے مسلمان، ایک اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کرنے والے مسلمان، اسی ماہ مبارک کے اندر، انہی حرمت و تقدس کے مہینے میں، اسی محرم الحرام کے مہینے میں کچھ ایسی بدعت و خرافات کام انجام دیتے ہیں جس کا کتاب و سنت سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ اعمال کون سے ہیں؟ وہ اعمال جس کو ہمارے مسلمان بھائی اسی ماہ مبارک کے اندر کرتے ہیں، وہ اعمال کون سے ہیں؟ آپ معاشرے اور سماج کا جائزہ لیتے ہیں، آپ سماج کے اندر دیکھتے ہیں کسی ماہ محرم الحرام کے اندر ہمارے کچھ مسلمان بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، اپنے
رخساروں کو نوچتے ہیں، اپنے گریبانوں کو چاک کرتے ہیں اور جاہلیت کی پکار پکارتے ہیں۔ نوحہ اور ماتم کرنا، اسلاف یا مردوں کی شخصیتوں اور کارناموں کو یاد کر کے رونا اور چلانا اور چیخنا، یہ جاہلیت کے امور میں سے ایک امر ہے۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو نوحہ اور ماتم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر کسی انسان کے گھر میں میت ہو جاتی ہے، اگر ہمارا کوئی قریبی انتقال کر جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 دن سے زیادہ کوئی سوگ نہیں منا سکتا، الا یہ کہ کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس کو 4 مہینے 10 دن اس کو عدت میں رہنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی انسان کے لیے یہ لازم نہیں ہے، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، نوحہ اور ماتم کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ 4 فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، میری امت میں 4 ایسی چیزیں ہیں جس کو میری امت کبھی چھوڑے گی نہیں، اپنے جو ہے نسب اور حسب پر فخر کرے گی۔ یہ امت اپنے حسب اور نسب پر فخر کرے گی، دوسروں پر جتلائے گی، اسی طرح سے نوحہ اور ماتم کرے گی۔ یہ نوحہ اور ماتم کرنا یہ جاہلیت کے امور میں سے ایک امر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ایسا انسان ہماری امت میں سے نہیں ہے، دین اسلام سے، شریعت مطہرہ سے اس کا کوئی واسطہ اور نہیں ہے، جو انسان گریبانوں کو چاک کرے، رخساروں کو نوچے اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو جاہلیت کی پکار پکارے، نوحہ اور ماتم کرے، ایسے انسان کا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ نوحہ اور ماتم کرنا حرام ہے، دین اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نوحہ اور ماتم کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر ہماری گھروں کی مائیں اور بہنیں اس طرح کے خرافات کے کام انجام دیتی ہیں تو ہمارا یہ فریضہ اور ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کریں، اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنی ماں اور بہنوں کو سمجھائیں کہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کو تو ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے کہ آپ اس ماہ مبارک کے اندر کثرت سے روزوں کا اہتمام کرو۔ اللہ کے رسول روزوں کا اہتمام کرتے تھے، صحابہ کرام 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے اور راتوں کو اٹھ کر کے تہجد گزاری کیا کرتے تھے۔ یہ اچھے اعمال ہیں، آپ اس کا اہتمام کرو۔ نوحہ اور ماتم کرنا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں۔ نوحہ اور ماتم ہمارے جو سماج کے لوگ، معاشرے کے لوگ کرتے ہیں، وہ کس بیس پہ کرتے ہیں؟ ان کے پاس کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے؟ دراصل وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں، جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کی وفات کے غم میں، ان کے شہادت کے غم میں یہ واویلا مچاتے ہیں، یہ خرافات کام انجام دیتے ہیں، یہ نوحہ اور ماتم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقیناً کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں نہایت ہی ظالمانہ طور پر، المناک طور پر ان کو شہید کیا گیا۔ اس کا غم ہمیں بھی ہے، ہم امت محمدیہ کو، ہم اہل سنت والجماعت کو، ہم مسلک اہل حدیث کے ماننے والوں کو بھی اس بات کا غم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اللہ کے رسول کے چہیتے تھے اور جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو کربلا کے میدان میں نہایت ہی ظالمانہ طور پر شہید کیا گیا۔ ہمیں بھی اس کا غم ہے، لیکن ان کی شہادت کا واقعہ کس سن میں آتا ہے؟ سن 61 ہجری میں ہوتا ہے۔ سن 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس دین اسلام کو سن 11 ہجری میں، اللہ کے رسول کی وفات سن 11 ہجری میں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام عرفات میں تھے،
اپنے حج کے درمیان اللہ رب العالمین نے آسمان سے وہی نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد، آج کے دن میں نے اس دین اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا ہے، پورا کر دیا ہے۔ اب اس دین کے اندر نہ تو کسی طرح کی کمی ہو سکتی ہے اور نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان اس دین اسلام کے اندر، شریعت مطہرہ کے اندر کوئی ایسا عمل، چاہے وہ ثواب کی حیثیت سے کوئی ایسا کام کرتا ہے، تو ایسا انسان بدعتی ہے، گمراہ ہے۔ جس کام کے کرنے کا حکم نہ تو اللہ کے رسول نے دیا ہے، نہ کر کے صحابہ کو سکھلایا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور نہ صحابہ نے کیا ہے، اگر ہم میں سے کوئی انسان ایسا نیک عمل کرے گا جس کو وہ نیک سمجھتے ہوئے، اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز ہم کو 4 رکعت پڑھائی ہے، جمعہ کی نماز 2 رکعت پڑھائی ہے۔ اگر ہم سمجھیں یا سوچیں کہ جمعہ کی نماز پڑھنا کتنا افضل عمل ہے، کتنا ثواب کا کام ہے۔ جمعہ کی نماز گرچہ اللہ کے رسول نے 2 رکعت پڑھائی ہے، لیکن ہم ثواب سمجھتے ہوئے جمعہ کی نماز 4 رکعت پڑھ لیں، ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھ لیں، مغرب کی نماز 3 رکعت ہم پر فرض ہے، نبی نے 3 رکعت پڑھائی ہے، صحابہ نے 3 رکعت پڑھی ہے، ہم اس کو 4 رکعت پڑھیں ثواب سمجھ کر کے، کیا ہم کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، نبی نے ہم کو کر کے دکھلایا نہیں ہے، صحابہ کو نہیں بتلایا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام کے اندر بارہا اس بات کی تعلیم دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے مومنو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت کرنے کے بعد رسول کی اطاعت کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی رسول کی اطاعت کرنا گویا کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت لازم اور ملزوم چیز ہے۔ ہم دونوں کو جب لے کر کے چلیں گے تبھی اپنے مقصد میں کامیاب اور کامرا ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ہم میں سے کوئی انسان اس دین اسلام میں کسی طرح کی کمی اور زیادتی کرتا ہے تو ایسا انسان گمراہ ہے، بدعتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اور صحیح مسلم کی روایت ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس کسی انسان نے اس دین اسلام کے اندر کسی طرح کی کمی اور زیادتی کی، جس پر نہ تو میں نے کوئی کام کر کے دکھلایا ہے، سکھلایا ہے، بتلایا ہے، یا نہ میرے صحابہ کرام نے کیا ہے، اگر کوئی انسان اس دین کے اندر ایسا کوئی عمل انجام دیتا ہے تو وہ انسان گمراہ ہے اور بدعتی۔ اور نبی نے فرمایا تھا کہ اما بعد فإن كل بدعة ضلالہ، ہر بدعت یہ گمراہی ہے، کل محدثۃ بدعہ، ہر دین کے اندر نئی چیز بدعت ہے، کل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی۔ تو اللہ کے رسول نے ہم مسلمانوں کو ایک صحیح راستے پر چھوڑا ہے، صراط مستقیم پر چھوڑا ہے۔ ہمارا یہ فریضہ اور ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کے تعلیمات کو، نبی کے اسوہ کو لے کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں شہید کیا گیا۔ نبی کائنات پر اللہ نے اس آیت مبارکہ کو حج کے موقع پر نازل فرمایا، اور اللہ کے رسول کی وفات سن 11 ہجری میں ہو جاتی ہے جب دین اسلام کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ اب اگر کوئی انسان اس دین اسلامیہ کے اندر اپنی طرف سے کوئی کام ثواب سمجھ کر کرے گا تو اس کو اس پر گناہ ملے گا، عذاب ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ آج ہمارے مسلمان بھائی جو یہ 10 روزہ پروگرام منعقد کر کے، اسٹیج لگا کر کے اور بڑی بڑی محفلیں منعقد کر کے جو خرافات کام انجام دیتے ہیں، جس کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں، نہ تو صحابہ کرام نے ایسے کام کیے ہیں، نہ اسلاف نے ایسے کام کیے ہیں۔ اور اگر آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم ہے، ہمیں بھی ہے اور ایک مسلمان کو ہونا بھی چاہیے، لیکن آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی اس دنیا کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام کو قتل کیا گیا ہے، شہید ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے حقیقی چچا ہیں، کتنی محبت تھی اپنے چچا سے، ان کو جنگ احد کے اندر کس طرح بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، اس وحشی ظالم نے اپنے اس برچھی کے ذریعے سے ان کو شہید کیا، اور ہندا نے اللہ کے رسول کے چچا محترم کے ناک اور کان کو کاٹ کر کے گلے، سینے، کلیجے کو نکال کر کے چبایا تھا، اور کان اور ناک کا جو ہے ہار پہنا تھا۔ اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف پہنچی تھی۔ اسی طرح سے نبی کائنات کے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کا اتنا روب و دبدبہ تھا کہ قیصر و کسریٰ کے ایوان ان کے نام سن کر کے تھرا جاتے تھے۔ شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا تھا جس راستے سے عمر کا گزر ہوتا تھا۔ اسی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مسلمانوں کے اس خلیفہ ثانی کو، ممبر رسول پر نہایت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فیروز نامی ظالم نے، مجوسی نے اپنے خنجر کے ذریعے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ ممبر پر گر پڑے، صحابہ کرام نے آپ کو اٹھا کر کے لے گئے، اور کچھ دنوں کے بعد آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ ایک محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں اور نبی کائنات کے داماد بھی ہیں، آپ کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم آپ سے بیاہی تھیں، اور آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے خالو بھی ہیں۔ ان کو بھی ظالموں نے ان کے گھر میں قید کر کے اسی کنویں کا پانی جس کو انہوں نے خرید کر کے لوگوں کے لیے وقف کیا تھا، اسی کنویں کا پانی پینا ان کے دوبھر کر دیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے۔ ایام التشریق، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، ایام التشریق کے ایام تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے رب العالمین کا ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ ظالم ان کے گھر میں گھس کر کے ان کو جو ہے اپنی تلواروں کے ذریعے سے ان کو شہید کر دیتے ہیں، ان کے خون کے چھینٹے اللہ کے مقدس کلام پر پڑتے ہیں۔ اسی مسلمانوں کے اس خلیفہ کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کے چوتھے داماد، تیسرے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین کے باپ بھی ہیں، سگے باپ ہیں، ان کو بھی عبد الرحمن ابن ملجم ظالم نے مسجد کے دروازے پر شہید کر دیا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ظالم نے اپنے برچھی کے ذریعے سے ان پر کئی وار کیا اور ان کی شہادت ہو گئی۔ اس طرح سے اس دنیا کے اندر آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ان کو شہادت کا درجہ نصیب ہوا۔ لیکن ہمارے یہ مسلمان بھائی، اب کتاب و سنت کے ذریعے سے یہ بات اچھی طرح واضح اور ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تمام صحابہ کرام افضل ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح اور جن صحابہ کرام کو اس دنیا کے اندر جنگوں میں شہید کیا گیا، وہ حضرت حسین سے افضل اور برتر ہے۔ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت حسین سے یہ لوگ افضل اور برتر ہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگوں میں حاضر ہو کر کے جہاد کیا، اللہ کے مقدس کلام کو اپنے کانوں سے سنا، اپنے ہاتھوں سے اس کو لکھا، اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور امت تک اس کو پہنچایا۔ یہ تمام صحابہ کرام افضل ہیں، برتر ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ لیکن یہ ہمارے مسلمان بھائی ان تمام اجلے بڑے بڑے صحابہ کرام پر نوحہ اور ماتم نہیں کرتے ہیں، ان پر جو ہے نال و فغاں نہیں کرتے ہیں، بدعت و خرافات کا انجام نہیں دیتے ہیں۔ یہ ایک شیطانی چال ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایسی پروگراموں میں شرکت ہونے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور انہی پروگراموں میں ہمارے یہ مسلمان بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نبی کائنات کے ان شاگردان گرامی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، انہی اسٹیجوں کے ذریعے سے، انہی پروگراموں کے ذریعے سے ان صحابہ کرام کو گالی گلوچ دیتے ہیں، ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو گالی گلوچ کہتے ہیں، انہیں ظالم اور غاصب کہتے ہیں۔
جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے مقدس کلام کے اندر، نبی نے اپنے احادیث کے اندر صحابہ کرام کی عظمت کو، ان کی فضیلت کو واضح فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان تمام صحابہ کرام سے راضی ہے اور یہ تمام صحابہ کرام اپنے پروردگار سے راضی ہیں۔ جن سے اللہ راضی ہے اور جو اللہ سے راضی ہیں، ان جو ہے خوش نصیبوں کو اگر ہم اپنی ان گنہگار زبانوں سے گالی دیں تو گالی ہم پر خود واپس آئے گی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میری صحابہ کو گالی دیا، ان کو برا بھلا کہا، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور اللہ کی، فرشتوں کی اور نبی کائنات کی لعنت و ملامت ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا۔ اے امت محمدیہ کے افراد، اے نوجوانوں، اے میرے امت کے لوگوں، تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، ان کو گالی گلوچ مت دینا، اس لیے کہ میرے صحابہ کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کی توضیح فرمائی ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، اگر وہ اس دنیا کے اندر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا۔ اگر تم میں سے کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالتا ہے، اور میرا کوئی ایک صحابی ایک مد یا آدھا مد، جس کو ہم ایک سیر یا 1 کلو یا 2 کلو جو یا اناج کے ذریعے سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، اگر کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور نبی کا کوئی صحابی ایک سیر اللہ کے راستے میں غلہ اور اناج خرچ کرتا ہے، تو ہمارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا صحابی کے اس ایک ہو سکتا ہے۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے ان صحابہ کرام کا، جن کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ ظالموں پر بہت ہی سخت ہوتے ہیں، دشمنوں پر بہت سخت ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں، اپنے مومن بھائیوں سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو نہایت ہی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ ان سے ملتے ہیں۔ اور آپ ان صحابہ کرام کو دیکھو گے کہ کثرت سجود کی وجہ سے، کثرت سے نمازوں کا اہتمام کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر گھٹھے پڑ چکے ہیں، ان کی پیشانیاں جو ہے گھٹھوں سے کالے، ان کی پیشانیاں گھٹھوں کی وجہ، نماز کی گھٹھوں کی وجہ سے کالے پڑ چکے ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میرے کس عمل کے ذریعے سے میرا پروردگار مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ وہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ آج میرے بھائیوں، ہم سے قدم قدم پر گناہ کے کام ہوتے ہیں، معصیت کے کام ہوتے ہیں، آج ہم صحیح سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، آج ہم جو ہے تہجد گزاری تو چھوڑ دیجئے، کثرت سے نوافل کا اہتمام تو چھوڑ دیجئے، آج ہم صحیح سے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور ہم چلتے ہیں ان صحابہ کرام کی طعن و تشنیع کر کے، انہیں برا بھلا کہنے۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کن مقدس ہستیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، کن کی طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور تمام صحابہ کرام ہمارے نزدیک افضل ہیں اور ان کا مقام اور مرتبہ یکساں ہے، رب العالمین ان سے راضی ہے، وہ اپنے پروردگار سے راضی ہیں۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہے، خاص طور سے ان عظمت اور حرمت والے مہینوں میں اور سال کے برہم مہینے میں، ان تمام چیزوں کو، ان فضائل کو، ان مناقب کو ہمیں
ان مناقب سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے، اور جن بدعت و خرافات سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ان سے اپنے دامن کو بچانا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے معاشرے اور سماج کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خود بھی ہمیں ان پروگراموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اپنی ماں اور بہنوں کو بھی، اپنے بال بچوں کو بھی، اپنے اعزا اور اقارب کو بھی ان پروگراموں میں شرکت سے دور رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، رب العالمین تو ہمیں اس دنیا کے اندر کثرت سے اعمال حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تمہیں 5 وقتہ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں رمضان کے مقدس مہینے کے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ خاص طور سے محرم الحرام کے مہینے میں عرفہ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، اسی طرح سے ایام 20 کے روزے اور سوموار اور جمعرات کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے ان تمام اعمال حسنہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، ہم سے قدم قدم پر گناہ کے کام ہوتے ہیں، معصیت کے کام ہوتے ہیں۔ اے اللہ تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر کے تجھ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری اصلاح فرما، ہمارے گھر والوں کی اصلاح فرما، ہمارے اہل و عیال کی، دوست و احباب کی، اور معاشرے اور سماج اور ملک کی اصلاح فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔